بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا طلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو تنبیہات کے بارے میں تھی، تو دوسری تنبیہ کی طرف صاحب کتاب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الثانی یلزم الفحص عن المرجحات قبل التخییر۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری گفتگو تھی کہ اگر دو ادلہ آپس میں تعارض کرتی ہیں تو ایک نظریہ یہ تھا کہ تخییر ہے، دونوں میں سے کسی ایک دلیل پر عمل کیا جائے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس تخییر پر عمل کرنے سے پہلے ان دونوں دلیلوں کے مرجحات کے بارے میں جستجو ضروری ہے، دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک دلیل میں مرجحات پائے جاتے ہیں تو پھر اس دلیل کو لیا جائے گا۔ تخییر جو ہے وہ آخری مرحلہ ہے۔ تو اس کی توضیح میں فرماتے ہیں بمعنی انہ اذا وجد خبران متعارضان، کہتے ہیں جب دو روایتیں یا دو خبریں جو ہیں آپس میں ٹکرانے والی جو ہے وہ پائی جائیں کہ لا یعلم انہما متکافئان، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا دونوں ایک ہی جیسی ہیں، دونوں برابر ہیں، یعنی کسی میں کوئی مرجح نہیں ہے، او فی احدہما مزیۃ توجب رجحانہ، یا کسی ایک میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو باعث بنتی ہے کہ وہ روایت رجحان رکھتی ہو، تو جب یہ معلوم نہ ہو تو کہتے ہیں جلدی سے آپ تخییر نہ اپنا لیں کہ فلا یمکن لأحد، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے ہر کسی کے لیے کہ المبادرۃ لأخذ بأحدہما تخییرا، کہ ان دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک روایت کو جو ہے بطور تخییر لیا جائے، یعنی یہ مرحلہ اتنا جلدی نہیں ہے۔ بل یلزمہ الفحص عن مرجحات السند، بلکہ ضروری ہے کہ جو جستجو کی جائے ان دونوں خبران کی مثلا سند کے بارے میں کہ مرجحات ان سندی ہیں یا نہیں ہیں، وجہت الصدور، اور یہ خبر جو ہے وہ کس عنوان سے صادر ہوئی ہے، آیا تقیتاً ہے غیر تقیتاً ہے، والموافقت للکتاب والسنہ، اسی طرح جو ہے اس روایت کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کہیں یہ اس روایت یا خبر قرآن اور سنت کے مخالف تو نہیں ہے، ومرجحات الدلالت، اور اسی طرح اس کی جو دلالت ہے وہ مثلا ظہور ہے، نص ہے، کیا ہے، یہ سارے جو مراحل ذکر ہوئے ہیں ان سب کو دیکھنا پڑے گا۔ وہکذا، اور اسی طرح دوسرے مراحل یا دوسرے مرجحات کے حتی یتمیز عندہ حال الخبرین، تاکہ اس شخص کے نزدیک دونوں خبروں کی جو ہے وہ حالت کا جو ہے وہ تمیز حاصل ہو جائے کہ مثلا ان میں سے کون سی رجحان رکھتی ہے یا نہیں۔ اب یہ سارے مراحل کرنے کے بعد فإن کانا متکافئین، اگر پھر بھی دونوں برابر ہی ہیں، تخیر بین العمل بأیہما شاء، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ اب جب یہ دونوں برابر ہی ہیں سب مرجحات میں تو پھر کسی ایک پر عمل کر لے، وترک الآخر بتاتا، اور دوسری کو چھوڑ دے، کأنہ لیس بحجۃ علی ما استظہرناہ، گویا کہ وہ دوسری اس طرح ہے گویا کہ وہ حجت ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہم نے کہا تھا کہ من التخییر البدوی، اس کو ابتدا میں اختیار ہے کہ دونوں جب برابر ہیں تو کسی ایک کو ابتدا میں لے لیں، للاستمراری، یعنی ایک کو اختیار کرنے کے بعد پھر اسی کو ہی آگے لینا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے مرحلے میں کوئی دو خبریں ہوں تو پھر وہاں الگ اختیار ہونا، پہلا جو نظریہ اپنایا تھا اسی کے مطابق ہی اس کو آگے چلنا ہے۔ لیکن اگر کسی ایک کو ترجیح ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہیں، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا جِهَةٌ، اگر کسی ایک روایت میں ایک ایسی جہت ہے کہ ترجیح لِأَحَدِهِمَا جِهَةٌ ترجیح یوجب اقربیتہ الی الواقع، اگر ان دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک میں ایک ایسی ترجیح ہے
جو باعث بنتی ہے کہ وہ روایت اقرب الی الواقع ہو، یعنی اس میں مرجحات پائے جائیں، تو لازم الاخذ بہ وترک الآخر، کہتے ہیں لازم الاخذ بہ وترک الآخر، یعنی اس روایت کو لینا ضروری ہے اور دوسری کو چھوڑنا ضروری ہے، یعنی جس میں ترجیح ہے اس کو ہی لیں گے، دوسری کو چھوڑ دیں گے۔ حجتنا علی وجوب الفحص، اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ تفحص و جستجو ضروری ہے مرجحات کے بارے میں، اس پر کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں حجتنا علی وجوب الفحص، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ہے کہ فحص اور جستجو واجب ہے، اس پر دلیل ہمارے پاس بعد الاجماع المنقول، پہلے مرحلے میں تو اجماع منقول ہے، یعنی اجماع منقول کے بعد اگر دلیل ہم دیکھیں تو ظواہر و اخبار ترجیح، یہ جو روایات ترجیح تھی ان کے ظہور بھی اسی میں تھا کہ بھئی وجوب فحص ہے۔ کہتے ہیں کس طرح؟ مثل قولہ علیہ السلام، کہتے ہیں جس طرح یہ امام کا فرمان ہے، ينظر الى ما كان من روایتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين اصحاب، دیکھا جائے گا اس چیز کی طرف یا اس دلیل یا اس خبر کی طرف کہ جو ہم سے روایت کی جاتی ہے، اس چیز میں جس میں وہ حکم کر رہے ہیں، یعنی جو وہ دو افراد حکم کر رہے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سی وہ مجمع علیہ ہے، یعنی اصحاب کے درمیان میں وہ مشہور ہے، تو فیؤخذ بہ، اس کو لیا جائے۔ تو یہ جو ینظر ہے دیکھا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جستجو کی جائے گی، جستجو کی جائے گی کہ بھئی ان دونوں روایتوں میں سے کون سی مجمع علیہ ہے، کون سی مشہور ہے۔ تو لہذا یہ ینظر الی ما کان در واقع اسی فحص کی طرف اشارہ ہے۔ یا مثلا اخبار ترجیحات میں اس طرح ایک یہ بھی روایت تھی کہ وقولہ علیہ السلام ینظر ما وافق حکمہ وما وافق حکمہ حکم الکتاب والسنہ، دیکھا جائے گا کہ اس روایت کا حکم آیا قرآن اور سنت کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ اہل عامہ کے فتاویٰ کے مخالف ہے یا نہیں۔ تو لہذا یہ یہاں پر بھی ینظرو جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جستجو اور تفحص جو ہے ضروری ہے۔ یا اسی طریقے سے اور کچھ جملات جو روایات گزری چکی تھی کہ وقولہ علیہ السلام ینظر ما ہم امیل الیہم حکامہم وقضاتہم، دیکھا جائے گا کہ اس نظریے کی طرف ان کے حکام جو سلطان کے حاکم ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں یا جو ان کے قاضی ہیں، ان کا میلان اور ان کا میل جو ہے وہ کس طرف ہے، فیترک، اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو یہ ینظر و انظر اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ تفحص کی طرف اشارہ ہے۔ وقولہ علیہ السلام، یا ایک روایت میں یہ بھی تھا انظر ما وافق منہم العام فترکو، یعنی تم دیکھو کہ ان روایات میں سے جو اہل عامہ کے موافق ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ یا اس طرح وقولہ علیہ السلام فاعرضوہما علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر ان دونوں روایتوں کو تم جو ہے وہ مطابقت کرو۔ فاعرضوہما، انظر، ینظرو، یہ سارے جو ہے وہ وجوب فحص کی طرف اشارے۔ وقولہ علیہ السلام فاعرضوہما علی اخبار العامہ وغیر ذلك مما ظاہرہ البحث والنظر الى ان يتضح وجود المرجح او عدم وجودہ، کہتے ہیں یہ سارے جملات جو ہیں ان کا ظہور اسی میں ہے کہ آپ جستجو کریں، تلاش کریں، تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ مرجح ہے یا مرجح نہیں ہے۔ تو لہذا یہ سارا کچھ جو ہے اشارہ ہے کہ تفحص کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کچھ موارد ایسے تھے جہاں یہ الفاظ نہیں تھے انظر، ینظرو، تو وہاں کیا ہم کریں گے؟ کہتے والذی یلتفت النظر الی حقیقت ما استظہرناہ، کہتے ہیں وہ چیز جس کی طرف جو ہے وہ توجہ اور التفات نظر اس حقیقت کی طرف جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ ان موارد الترجیح التي لا تحتاج الى الفحص، کہتے ہیں وہ کچھ موارد ترجیح جن میں فحص کی ضرورت نہیں ہے، لم یذکر فیہا الامام علیہ السلام کلمۃ انظر، کہتے ہیں کچھ موارد ایسے تھے کہ جہاں فحص ضروری نہ ہو تو امام نے کلمہ انظر
اور عارضہما کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں موارد ترجیح میں فحص ضروری تھا تو امام نے کہا تھا مثلا انظر، عارض، کچھ موارد ہیں تو وہاں امام نے کلمہ انظر اور عارض نہیں، مثلا کہاں پہ بطور مثال کہتے ہیں، مثلا ایک جملہ تھا خذ بما فیہ الحائطۃ لدینک، الحائطۃ لدینک، کہتے ہیں کہ مثلا ایک جگہ تھا کہ بھئی ان دونوں روایتوں میں سے ایک ایسی روایت کو لو جس میں تمہارے دین کے لیے احتیاط ہے، تو یہاں انظر کی بات نہیں تھی، تو اس کے لیے فرماتے ہیں فإن الفقیہ یعرف الأحوط منہما بلا فحص، کیونکہ فقیہ جو ہے وہ اب دو روایتوں جب اس کے سامنے آئے گی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی احتیاط کے نزدیک ہے، اس میں فحص کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں انظر اور عارض نہیں بھی ہے پھر بھی جو ہے وہ دوسرے جگہوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فحص وہاں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے آیات جو ہے وہ احتیاط کے بارے میں اس کو تب پتہ چلے جب ساری احکام فقہیہ اس کے ذہن میں ہوں، لہذا کہتے ہیں وَلَكِنْ يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الْفَقِيهَ جَمِيعَ آیات الْأَحْكَامِ، بعید ہے کہ ایک شخص فقیہ جو ہے وہ قرآن کی جتنی بھی احکام کی آیات ہیں وہ سب اس کے پاس حاضر ہوں، وہ اخبار سنہ اور جتنے بھی روایات ہیں وہ اخبار القوم اور جتنی بھی دوسری جو روایات ہیں اہل عامہ کی، تو یہ سارے جو ہے اس کے ہاں موجود ہوں اور وہ ڈائریکٹ بغیر تفحص کے احتیاط کو انتخاب کر لے۔ لہذا وَلِذَلِكَ أَمَرَهُ علیہ السلام بِإِعْمَالِ النَّظَرِ وَالْعَرْضِ وَلَا نَعْنِي بِالْفَحْصِ إِلَّا ذَلِكَ، لہذا اسی لیے امام نے جو ہے وہ مثلا انظر کا کلمہ، عارض کا کلمہ استعمال کیا ہے، اور فحص سے مراد بھی جو ہے ہماری یہی ہے، یہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بھئی تفحص کرنا ضروری ہے، تفحص کا مراد یعنی یہی ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ روایات اور آیات کیا کہتی ہیں، سنت کیا کہتی ہے، تو لہذا اسی بنا پر یہ جو ینظر ہے، عارض ہے، تو یہ اسی فحص کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ ضروری ہے۔ اور تعادل و تراجع کی تنبیہات میں سے تیسری تنبیہ کی طرف صاحب کتاب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ثالثو، تیسری تنبیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہو اذا انتفت المرجحات ولزم التخییر، فرماتے ہیں کہ جب مرجحات منتفی ہو جائیں، یعنی جس طرح عرض ہوا کہ جتنے بھی مرجحات ہیں ان کی تلاش کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ منتفی ہو جائیں تو پھر تخییر انتخاب کرنا ولزم التخییر، اور تخییر انتخاب کی مثلا مجتہد نے، تو فالمجتہد فی تلک المسألۃ سواء کان اجتہادہ مطلقا او متجزئا، کہتے ہیں مجتہد جو اس مسئلے میں ہے اب وہ اس کا اجتہاد علی الاطلاق ہو یا مجتہد متجزی ہو، دونوں جو ہے، کچھ مجتہد ہوتے ہیں جو سارے فقہی احکام میں جو ہے وہ اجتہاد رکھتے ہیں جس کو مجتہد مطلق کہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مثلا عبادات میں اس کو جو ہے اجتہاد ہے، یا مثلا معاملات میں تو مجتہد متجزی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجتہد جو ہے یتخیر فی عمل نفسہ، وہ اپنے عمل میں اس کو اختیار ہے اپنے لیے کہ ان دونوں روایتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے، فیعمل بأیہما شاء، وہ کسی ایک پر عمل کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مقلدین کے بنسبت کیا کرے گا؟ اپنے لیے تو اس کو اختیار ہے کہ ان دونوں روایتوں میں سے تخییر کو لیتے ہوئے کسی ایک پر عمل کر دے، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مقلدی، اور اس کے جو مقلد تقلید کرنے والے ہیں ان کی بنسبت دو نظریے یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ فَحَلْ يُفْتِي بِعَمَلِهِمْ عَلَىٰ طِبْقِ مَا اخْتَارَهُ، اب اپنے مقلدین کے عمل کے لیے جو فتویٰ دے گا وہ اس کے مطابق دے گا جو اس نے اختیار کیا ہے، یعنی ان دو روایتوں میں سے جو اس نے چنی ہے اپنے مقلدین کے لیے بھی کہے گا کہ تم بری اس کے مطابق عمل کرو، کہ وَهُوَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ لُزُومًا،
یعنی دونوں خبروں میں سے ان کو کہے گا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ میں نے فلاں کو انتخاب کیا ہے، تم بھی اسی کو انتخاب کرو، یا یہ ہے کہ او یفتیہم بتخیر فی العمل ہے، یا ان کو کہے گا کہ بھئی تمہیں بھی اختیار ہے علی طبق واحد من الخبرین، ان دو خبروں میں سے کسی ایک کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو، تمہیں اختیار ہے، بحیث کل مقلد یختار ما شاء من احد الخبرین، یعنی ہر مقلد جو ہے اس کو اختیار ہے کہ دونوں خبروں میں سے کسی ایک پر عمل کر دے، یعمل بہ، اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو وجہان ہے، یہ دو نظریے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جو خود مجتہد نے جس پر عمل کیا ہے مقلدین کے لیے بھی وہی ہے، اور دوسرا نظر نہیں کہ مقلدین کو بھی اختیار ہے، بل قولان ہے، یا دو قول ہیں، والمسألۃ لا تخلو من الاشکال، کہتے ہیں یہاں مسئلہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تأمل اور فکر کی ضرورت ہے اور اشکال سے خالی نہیں ہے، وتحتاج الی التعامل، اس میں غور و فکر جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد چوتھی تنبیہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الرابع الظاہر ان التعارض والتکافؤ فی مثل اقوال اللغویین فی معانی الالفاظ، اب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تعارض تو تھا دو روایتوں میں، لیکن کبھی کبھار مثلا لغت کی جو کتب ہوتی ہیں، اب ایک لفظ کی معنی جو ہے وہ مثلا دو اہل لغت نے مختلف لکھی ہیں، ایک نے کہا یہ معنی ہے، دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے، تو پھر وہاں کیا کیا جائے؟ یا مثلا علم رجال میں ایک کہتا ہے یہ فلاں جو ہے وہ مثلا اعتماد والا شخص ہے راوی، دوسرا کہتا ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو فرماتے ہیں الظاہر ان التعارض والتکافؤ فی مثل اقوال اللغویین فی معانی الالفاظ، یعنی الفاظ کی معانی میں جو لغویین کے قول کے درمیان میں جو تعارض ہو جائے، و اقوال علماء الرجال فی احوال الروات، یا راویوں کے حالات زندگی بیان کرنے میں علماء کے جو اقوال و نحو ما، اس طرح کے جو دوسرے مسائل ہیں، تو اگر یہ دونوں لغوی آپس میں برابر ہیں یا جو اقوال علماء ہیں وہ سب آپس میں ایک جیسے ہیں، تو یہ تعارض اور تکافؤ جو ہے وہ یوجب التساقط، یعنی پھر ہمیں جو ہے دونوں کو چھوڑ دینا پڑے گا، لأن الظاہر ان الاصل الاولی فی تعارض الشیئین التساقط، کیونکہ اصل اولی جو تعارض میں ہے وہ تساقط ہے، جو دو چیزیں جب ٹکراتی ہیں تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا، دونوں ساقط ہو جائیں گی، کما حققہ المحققون، محققین نے اسی بات کی طرف تحقیق کی کہ اصل اولی جو ہے وہ تساقط ہے، کیونکہ لأن الحجیت المذکورات کہ اقوال لغویون یا علماء رجال کا جو قول حجت تھا، من باب الطریقیت الموصلۃ الی صحۃ الواقع، وہ اس لیے تھا کہ تاکہ وہ ہمیں واقع تک پہنچائیں کہ بھئی حقیقی معنی کیا ہے، للسببیۃ التی تجعلها بنفسها ذات مصلحۃ، کہتے ہیں ان کی جو حجیت تھی وہ اسباب سببیت نہیں تھی کہ سببیت خود ان کے قول کو جو ہے وہ صاحب مصلحت قرار دے کے یلزم الاخذ بها لنفسها، تاکہ ہم کہیں کہ بھئی قول لغوی بما هو لغوی جو ہے اس کو اخذ کیا جائے، لا لجہت طریقیت ہے، نہ کہ وہ اس لیے کہ طریق ہو، تو لہذا چونکہ ہم نے مبنا سببیت نہیں ہے بلکہ طریقیت ہے، تو اس بنا پر جو ہے وہ تساقط ہو جائے گا کہ فَإِذَا تَعَارَضَ الطَّرِيقَانِ، جب جو طریقیت ہے مبنا، تو جب طریق دو متعارض ہوتے ہیں تو تساقطا، تو وہ دونوں تساقط کر دیتے ہیں، دونوں جو ہے گر جاتے ہیں، دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ وَيُرْجَعُ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى الْأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ لَهَا، پھر اس مسئلے میں اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے کہ بھئی براءت ہے یا جو بھی کچھ ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اس کتاب کی جو اصولی مباحث تھی یہاں تک ختم ہوا جاتی ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ توفیق نصیب حاصل ہوئی۔ امید ہے کہ طلاب کے لیے یہ نکات مفید واقع ہوئے ہوں گے، اور خداوند متعال اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔